السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور قربانی کرنا سنت ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں اور موٹا تازہ بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو کیا ان کی قربانی جائز ہے یا ان کی قربانی قبول ہوگی؟ آپ نے اپنا نام نہیں لکھا ہے۔ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ جو عمل انسان کرے گا اس عمل کا انسان کو ثواب ملے گا۔ نماز نہیں پڑھتا ہے تو گناہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اس کے نیک اعمال ہوں گے بہرحال اس کا ثواب تو ملے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قربانی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال نماز چھوڑنے کا گناہ ضرور ملے گا، لیکن قربانی اگر وہ کرے گا تو اس کی قربانی ضرور قبول ہو جائے گی۔ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کا وقت نہ ملے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے تو کیا سنت پڑھنی پڑتی ہے بعد میں؟ جی ہاں، بہتر ہے کہ سنت پڑھ لیں نماز کے بعد میں، لیکن سورج جب طلوع ہو جائے اس کے بعد میں پڑھیں، یعنی سورج نکل آئے، روشن ہو جائے، اس کے 20 منٹ کے بعد جب اشراق پڑھتے ہیں اس وقت میں آپ فجر کی سنتیں بھی پڑھ لیا کریں۔ السلام علیکم۔ کیا لڑکی کی مرضی کے بغیر گھر والے اس کا نکاح کرواتے ہیں تو کیا یہ نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، لڑکی اگر نابالغہ ہے اور اس کے گھر والوں نے، اس کے باپ نے نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا۔ لڑکی اگر بالغہ ہے یعنی عاقل ہے، بالغ ہے اور اس نے خود قبول کیا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے نکاح نہیں کرنا تھا تو قبول ہے کیوں کہا؟ تو قبول ہے کہہ دیا، اس کا مطلب اس کا نکاح ہو گیا۔ بہرحال اگر زبردستی کروائی جاتی ہے کہ نکاح تم کو قبول کرنا پڑے گا گن پوائنٹ پہ تو یہ گناہ ہے، لیکن نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ اگر فرض نماز اکیلے مسجد میں یا گھر میں پڑھ رہے ہوں تب بھی اقامت کہنی چاہیے؟ بھائی فرض نماز اکیلے پڑھے تو اقامت نہیں ہے، اقامت اس وقت میں جب جماعت کھڑی ہو۔ قد قامت الصلاۃ یعنی جماعت کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتی ہے۔ کیا اسلام میں ویڈیوز ریلز بنانا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو آج کل کے مولوی، مفتی، علماء کیوں ریلز ویڈیوز بناتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ ویڈیوگرافی اور ڈیجیٹل فوٹوگرافی، اس کے بارے میں علماء کرام کا بہت زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو ڈیجیٹل فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی کے اوپر جو فتویٰ ہے عام طور پر فقہا کا وہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل تصویریں، ڈیجیٹل ویڈیوگرافی یہ اس زمرے میں نہیں آتی جس پر حرام کا فتویٰ ہے۔ ایک ہوتی پرنٹ تصویر۔ پرنٹ تصویر کا کیا مطلب ہے کہ اس کو نکلوایا جائے یا پیپر پر بنائی جائے یا اسی طریقے سے اس کی تصویر بنائی جائے وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہوتی ہے ڈیجیٹل فوٹو، فون میں کھینچ لیا۔ اس کے بارے میں انڈیا کے تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا بھر کے علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ تو ویڈیوز میں اگر اچھی چیز بیان کرتے ہیں، کوئی موٹیویشنل بات ہو یا کوئی دین کی بات ہو یا کوئی دنیا کا فائدہ ہو یا کم از کم کوئی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، حرام چیز نہ بنائی جائے، غیر محرم کی تصویریں نہ ہوں، تو ویڈیوز اور ریلز بنانا جائز ہے۔ اگر اس میں کوئی غلط بات کہی جائے یا کچھ ایسا ہو جو ناجائز ہو تو پھر اس کو بھی حرام ہی کہا جائے گا، جائز نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال اچھے کام کیے جائیں اس میں ریلز میں تو جائز ہے، غلط کام کیے جائیں تو ناجائز ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ قنوج سے پوچھتے ہیں کہ اگر تو بندہ جمعہ کے دونوں خطبے سن نہ پائے اور امام کے پیچھے 2 فرض ادا کرے تو کیا اس کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، ادا ہو جائے گی، لیکن خطبہ نہ سننے کی وجہ سے اس کا ثواب کم ہو جائے گا۔ سوال، کیا اسلام میں مرد کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے اور سونے چاندی کو بھی حرام قرار دیا، کیوں؟ یہ بتائیے۔ اس کا جواب پچھلی ویڈیو میں دیا تھا، پھر بھی دے رہا ہوں۔ دیکھیں، سونا چاندی جو ہے یہ زیب و زینت کی چیز ہے، تو زیب و زینت خواتین پر اچھی لگتی ہے، مردوں پر نہیں۔ مرد اگر لپسٹک لگا کر نکلے تو کیسا لگے گا؟ لوگ کہیں کہ بھائی تو تیسری پرجاتی کا ہے، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ ابراہیم کھتری صاحب کہتے ہیں مدھیہ پردیش سے کہ پالتو جانور گائے، مرغا، بکری وغیرہ مر جائیں تو غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا کھانے کو یا دفنانا چاہیے؟ غیر مسلم کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مردار کا کھانا ناجائز ہے، تو اپنا خود کھا سکتے ہیں، نہ کسی کو کھلانے کے لیے دے سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اگر اکیلے نماز پڑھیں، یہ سوال ہو چکا ہے، تو جانور اگر مر جائے تو اس کو دفن کر دیں یا کہیں ایسی جگہ ڈال دیں جہاں سے بے ادبی نہ ہو اس کی۔ بھائی جان جو ہوتی ہے مخلوق کی، جو جسم ہوتا ہے وہ بھی قیمتی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پھینکنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کہیں دفن کر دیں بہتر ہے، یا کہیں ایسی جگہ ڈال دیں جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو، کسی کو دے نہیں سکتے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، آج شاید 4 تاریخ ہو چکی ہے، تو عید الاضحیٰ کے پہلے 9 دن، تو یہ جو 10 دن ہیں یہ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو رمضان المبارک کے ایام کے بعد سب سے زیادہ جو دنوں کی فضیلت ہے وہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ تو اس کے روزوں کی فضیلت ہے، رات کی عبادت کی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت جیسی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ تو اور اس کے روزے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے، اور 9ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے، عرفہ کا دن جس کو کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو 10 دن ہیں، اس کی عبادت کو بہترین عبادت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے۔ اور اس مہینے کی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، والفجر ولیال عشر، کہ 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ 10 راتیں بہت بابرکت ہیں، تو لہٰذا اس میں رات کی عبادت بھی کی جانی چاہیے اور دن کا روزہ بھی رکھا جانا چاہیے، اور کم از کم 9ویں ذی الحجہ کو، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بقرعید کے ایک دن پہلے اس کا روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور رمضان کا 1 مہینہ اور اس یہ 10 دن تمام سالوں میں ان دونوں مہینوں کے ان ایام کی بڑی قدر اور اہمیت اور فضیلت ہے۔ رمضان کے اندر ارکان اسلام کا ایک فریضہ یعنی روزہ ادا کیا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں ارکان اسلام کے 5 ارکان میں سے یا 5 فرائض میں سے ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے، وہ فریضہ حج کا ہے۔ حج بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات تو کہنا یہ تھا کہ آپ ان 10 دنوں میں 4 دن تو گزر گئے، آج 5ویں رات ہے، تو اس میں رات کی عبادت کریں، دن کا روزہ رکھیں، یہ 9ویں کا روزہ ضرور رکھیں، 10ویں کے دن روزہ نہیں ہے۔ اور ایک بات کہنی ہے، بار بار یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا تو کیا ہم پر ناخون کاٹنا یا بال کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے؟ تو ایک مسئلہ سمجھ لیں اس بارے میں کہ جو شخص اپنی طرف سے قربانی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ مسلم شریف کی روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے مستحب ہے، یعنی اچھائی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد سے یعنی بقرعید کی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے تک اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن بال کاٹنے کی اور ناخن کاٹنے کی جو آخری مدت ہے وہ علماء نے 40 دن لکھی ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا 40 دن ان ایام میں پورا ہوتا ہے تو اس کو بال اور ناخن کاٹنے پڑیں گے۔ دوسری بات، جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھ رہا، یعنی جس کو اپنی طرف سے قربانی کروانی ہے، اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ کرے۔ جو قربانی نہیں کروا رہا اس کے لیے مستحب عمل نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ عمل جو ہے بال ناخن نہ کاٹنا 10 دن، یہ مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فریضہ ہے اور ایک واجب عمل ہے، تو لہٰذا اگر اس کو واجب سمجھیں گے تو یہ بڑی جہالت کی اور بڑی خامی کی بات ہوگی کہ اس کو ضروری اور لازم قرار دیا جائے۔ مستحب عمل کو لازم قرار دینا یہ بھی گمراہی ہے، اور مستحب عمل کا بالکل انکار کر دینا کہ یہ بالکل بیکار چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اصل نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھا جائے۔ تو بال اور ناخن اس بندے کے لیے نہ کاٹنا مستحب ہے 10 دن جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے، اور یہ جو کام ہے یہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی بندے نے بال ناخن کاٹ لیے، قربانی اس کی طرف سے ہوگی، اس کے باوجود اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم تھا جو بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔